بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اس پر غالب آ جائے اور اس کی خوش بختی بدبختی میں تبدیل ہو جائے، جیسا کہ شیطان کے ساتھ ہوا کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقرب بندہ ہونے کے باوجود اور فرشتوں کا استاد ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لعنتی قرار پایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ ایسا ہی ایک عبرت ناک اور عجیب و غریب واقعہ بنی اسرائیل کے ولی اللہ کے ساتھ پیش آیا، اور وہ ولی اللہ بھی ایسا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر محبوب بندہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی عطا فرماتا، لیکن اس کے باوجود ایسا کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے اور ولی اللہ کو قرآن پاک میں کتا کیوں کہا گیا؟ اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کیوں کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جنگی لشکر میں برہنہ لڑکیوں کو کیوں چھوڑا؟ پیار دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو جاننے کے لیے آپ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیار دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک برگزیدہ ولی بھی تھا کہ جس کا نام بلعام بن باورا تھا یا بلعام بن باورا۔ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عبادت گزار اور عالم دین تھا۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے خاص علم سے نوازا تھا، اور اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ اس کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ یہ زمین پر بیٹھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش اعظم کو دیکھ لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ ولی کو مستجاب الدعوات کے مقام پر فائز فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے علم حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے شاگردوں کی دعوتوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ بلعام بن باورا قوم جبارین میں سے تھا، اور اس کی بربادی کچھ اس طرح سے شروع ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جنگ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قوم جبارین کی طرف آ رہے تھے، تو ادھر جب قوم جبارین کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر ہم سے جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو بلعام بن باورا کی قوم گھبرائی ہوئی بلعام بن باورا کے پاس آئی، اور اس کی قوم اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑا اور طاقتور لشکر لے کر ہم سے جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بلعام بن باورا کی قوم اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ذریعے ہم پر حملہ کر کے ہماری زمینوں کو ہتھیانا چاہتے ہیں اور اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ولی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتا، لہٰذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہار مان کر خود ہی پیچھے بھاگ جائیں۔ بلعام بن باورا نے جب اپنی قوم کی یہ بات سنی تو بلعام بن باورا فوراً سے کانپ اٹھا اور گھبرا کر اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور میں ایک نبی کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں جبکہ ان کے لشکر میں مومنین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے بھی شامل ہیں، میں ان کے لیے بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ بلعام بن باورا کی قوم اس کی یہ بات سن کر اس کے سامنے رونے لگی اور گڑ گڑانے لگی۔ اس طرح بلعام بن باورا نے جب اپنی قوم کو زاروں کی طرح روتے ہوئے دیکھا اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو بلعام بن باورا اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں اس کام کے لیے استخارہ کر لیتا ہوں، اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا ضرور کروں گا، اور اگر مجھے اجازت نہ ملی تو میں ان کے خلاف کوئی بد دعا نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب بلعام بن باورا نے استخارہ کیا تو استخارے میں بلعام بن باورا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کی اجازت نہ ملی، اور اس طرح اجازت نہ ملنے پر بلعام بن باورا نے اپنی قوم کو صاف صاف جواب دے دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا نہیں کرے گا۔ بلعام بن باورا اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گی، لہٰذا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کسی قسم کی کوئی بد دعا نہیں کر سکتا۔
اس طرح بلعام بن بورا کی یہ بات سن کر بلعام بن بورا کی قوم مایوس ہو گئی اور ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے علاقے پر حملہ کر دیا تو ہمارا سب کچھ چلا جائے گا۔ چنانچہ قوم جبارین نے بلعام بن بورا کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کیا اور بیش قیمت تحائف جمع کر کے بلعام بن بورا کی خدمت میں پیش کر دیے، اور اتنا زیادہ مال و دولت اور تحائف دینے کے بعد لوگ اس بات پر اصرار کرنے لگے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں۔ چنانچہ بلعام بن بورا اتنا زیادہ مال و دولت دے کر ہرس میں آ گیا اور اس پر لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ بلعام بن بورا مال و دولت کی ہرس کے اندر مبتلا ہو کر اپنی گدی پر سوار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ایک پہاڑ کی طرف نکل پڑا۔ رستے میں بار بار بلعام بن بورا کی گدی رک جاتی اور بار بار پیچھے مڑ کر بھاگنا شروع کر دیتی، لیکن بلعام بن بورا کی عقل پر مال و دولت کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ وہ اس کے باوجود اپنے اس ناپاک ارادے سے باز نہ آیا اور اپنی گدی کو مار مار کر آگے بڑھاتا جاتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کو اس کام سے روکنے کے لیے گدی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور وہ گدی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بول کر بلعام بن بورا سے کہنے لگی کہ اے بلعام بن بورا، تیری خرابی ہو، تو کہاں جا رہا ہے؟ ذرا غور سے دیکھ کہ میرے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ فرشتے ہیں جو میرا رستہ روک رہے ہیں اور مجھے پیچھے دھکیلتے ہیں۔ اے بلعام بن بورا، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ فرشتوں کے خلاف بد دعا کرے گا؟ لیکن اس گدی کی بات سننے کے باوجود بھی بلعام بن بورا کو ہوش نہ آیا اور وہ مال و دولت کے نشے میں دھت ہو کر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ بلعام بن بورا حسبان نامی پہاڑ پر پہنچ گیا اور بلندی پر کھڑا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھنے لگا۔ چنانچہ اس وقت بلعام بن بورا نے اپنی بربادی کو دعوت دینا شروع کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ بلعام بن بورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتا، لیکن اس کی زبان پر اس کی قوم کے خلاف بد دعا جاری ہو جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر بلعام بن بورا کی قوم حیران و پریشان ہو گئی اور کئی مرتبہ اس کو ٹوک کر کہنے لگی کہ تو ہمارے ہی خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ اس وقت بلعام بن بورا اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح جب بلعام بن بورا اپنے ناپاک ارادے سے باز نہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا چاہی، تو اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب اس پر نازل ہوا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام بن بورا اپنی قوم سے کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئیں، میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود بھی بلعام بن بورا کے دل سے مال و دولت کا لالچ نہ ختم ہوا اور وہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس سے تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست دے سکتے ہو۔ بلعام بن بورا اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو زیب و زینت سے آراستہ کرو اور ان کو خوبصورت زیورات کے ساتھ برہنہ لباس پہنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چھوڑ دو۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے کوئی ایک بھی شخص زنا کے اندر مبتلا ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ضرور شکست کھائیں گے۔ چنانچہ اس طرح بلعام بن بورا کی قوم نے اس کے مکر و فریب کا جال بچھانا شروع کر دیا اور ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے برہنہ لباس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چھوڑ دیا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ خوبصورت لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں داخل ہوئیں تو بنی اسرائیل کا ایک خوبصورت نوجوان ایک خوبصورت لڑکی کے حسن پر مر مٹا۔ اس لڑکے نے اس خوبصورت لڑکی کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کیا یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف منع فرما دیا کہ خبردار، یہ لڑکی تمہارے لیے بالکل جائز نہیں اور اس کے ہرگز قریب نہ جانا۔ لیکن اس نوجوان لڑکے پر ایسا شہوت کا بھوت سوار ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اس خوبصورت لڑکی کو لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس کے ساتھ زنا کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے زنا کیا تو ویسے ہی اس زنا کی نحوست بنی اسرائیل کے پورے لشکر کے اندر پھیل گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تمام لشکر طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا اور تقریباً 1 گھنٹے کے اندر بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے
اور بنی اسرائیل کا تمام لشکر ادھر ادھر بھاگتا ہوا ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اس ناکامی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور ادھر بلعام بن باورا جب پہاڑ سے نیچے اترا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناکام و نامراد ہو چکا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو نے بلعام بن باورا کو اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی اور اپنا اتنا خاص قرب عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود اس کو ذلت کی موت کیوں دی اور اس کو ذلت کے اندر کیوں مبتلا فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بلعام بن باورا کو جتنی بھی نعمتیں دیں، اس نے کبھی میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو وہ ہرگز اس عذاب کے اندر مبتلا نہ ہوتا، اور اگر وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو میں اس کو اس طرح دونوں جہان کے اندر ذلیل و رسوا نہ کرتا۔